مخالفت کرنے والے عذاب سے ہلاک. لہذا اب کفار قریش اگر نبی برحق کی بات نہیں مانیں گے تو ان کا انجام یہ ہونا ہے. یہ نتیجے کو ظاہر کرنے کے واسطے چند آیتیں دیکھیے. اس کے 9 آیتوں کے بعد پھر شروع ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ. اس کی علت و اسباب اور حکمت و اسرار انشاءاللہ وہاں واضح کیے جائیں گے. اس رکوع میں یہ بتایا جاتا ہے کہ دیکھو ہمارا دستور یہ ہے وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. اور نہیں بھیجا ہم نے کسی قریہ میں. قریہ سے مراد گاؤں ہی نہیں ہے. قریہ کا اطلاق گاؤں پر بھی ہوتا ہے لغت کے اعتبار سے اور شہروں پر بھی ہوتا ہے مجازن. جس طرح سے خود مکہ المکرمہ کو ام القری کہا جاتا ہے. ام القری کے معنی تمام قریہ کی ماں اور اصل اور جڑ. ام القری یہ نام ہے مکہ المکرمہ کا. تو فرمایا کسی بھی شہر میں اور کسی بھی بستی میں ہم نے نہیں بھیجا من نبی کوئی نبی الا مگر اخذنا اهلها پکڑ لیا ہم نے وہاں کے رہنے والوں کو, یعنی وہاں کے رہنے والوں میں تکذیب کرنے والوں کو, نبی کی مخالفت کرنے والوں کو. یہ مراد ہے. کیسے پکڑا؟ بالبأساء والضراء. بأس کی جمع بأسا بؤوس مادہ ہے اور ذرہ ذر. یہ دو لفظ قرآن کریم میں کثرت سے استعمال ہوا. حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بأساء سے مراد فقر و فاقہ غربت و افلاس اور ذراء سے مراد جسمانی تکلیف یا مرض مراد لیا ہے. تو فقر و فاقہ اور ذراء سے مراد جسمانی تکلیف اذیت بیماری. ان دو شکلوں میں اللہ کی پکڑ آتی ہے. اور بادشاہ کہتے ہیں بأساء سے مراد عام محتاجی ہے, چاہے وہ محتاجی فقر و فاقے کی ہو یا وہ محتاجی کمزوری کی وجہ سے ہو یا خوف کی وجہ سے ہو. اور ذراء ان کے معنی جسمانی اذیت, چاہے وہ جسمانی اذیت کسی بیماری کی بنا پر ہو یا کسی اور وجہ سے ہو. تو دو طرح سے ہم نے پکڑ لیا ہے. پکڑنے کی وجہ لعلہم یضرعون, شاید کہ وہ لعل جب بھی آتا ہے قرآن کریم میں امام قرطبی کی رائے یہ ہے کہ وہ یقیناً کے معنی میں آتا ہے. جب اللہ کے واسطے استعمال کیا جائے تو لعل شاید کے معنی میں نہیں ہوگا, یقیناً کے معنی میں ہوگا, تاکہ وہ زاری کریں, تاکہ وہ روئیں دھوئیں چلائیں. یا ذراعون کے معنی آتے ہیں زاری کرنا, رونا دھونا اور اپنی اصلاح کر لینا. تو خلاصہ کیا نکلا؟ شروع سے ہمارا دستور یہ نکلا کہ ہر بستی میں ہم نبیوں کو بھیجتے رہے اور جب ان کا لوگوں نے انکار کیا تو ہم نے ان کو پکڑ لیا. پکڑنے کی دو شکلیں ہیں, یا تو مرض یا تو فقر و فاقہ, یعنی قحط آیا قحط سالی کے اندر بھوکے مر گئے, یا پھر جسمانی تکلیف ان کو پہنچی بیماریاں آ گئی. اس کی شکلیں الگ الگ بھی ہو سکتی ہیں. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں کے واسطے قحط کی بددعا کی تو مکے والوں کے لیے کھانے کا کوئی چیز دنیا میں باقی نہیں رکھا. لوگ چمڑے اٹھا کر ابال کے پیتے تھے, پڑی ہوئی ہڈیاں ابال کے پیتے تھے. کئی سال تک فاقہ رہا. کفار قریش میں سے وفد آیا اور کہنے لگا کہ آپ کو اپنے رشتہ داروں کے صلہ رحمی کا واسطہ ہے, آپ ان کی حالت دیکھیے. آپ نے دعا فرمائی, پھر خوشحالی لوٹ کے آ گئی. انہوں نے پھر وعدہ خلافی کی. تو یہ تو تکلیف ہوتی ہے اس واسطے تاکہ یہ روئیں, اپنے احوال کو بدل دیں, اپنی غلطی سے باز آ جائیں. بظاہر نظر آتا ہے کہ یہ تکلیف چاہے فقر و فاقے کی ہو یا بیماری اور افلاس کی ہو, یہ بہت زیادہ تنگی ہے. مگر جس طرح ایک باپ اپنے بیٹوں پر سختی کرتا ہے تاکہ وہ اپنی غلطی سے باز آئے اور صحیح ڈگر پہ آ جائے, ٹھیک ایسے ہی اللہ کی طرف سے یہ سختیاں ہوتی تھیں تاکہ انبیاء کرام کی بات مان کر اپنی اصلاح کر لیں اور دونوں جہان میں کامیاب ہو جائیں. یہ ان کا مقصد ہوتا. ایک آزمائش کا طریقہ یہ ہے سختیاں. آزمائش سختیوں کے ذریعے سے کامیاب اگر نہیں ہوئی تو اب ایک آزمائش کا طریقہ کیا ہے؟ لالچ, ترغیب, شوق پیدا کرنا. تم یہ کر لیے تم کو یہ ادا کروں گا, تم نے یہ دیا, تم نے یہ کیا, رغبات اور شوق دلچسپی پیدا کرنے کے واسطے. اللہ فرماتے ہیں ثم بدلنا, پھر بدل دیا ہم نے. کیا بدل دیا؟ جو غربت و افلاس کا ماحول تھا خوشحالی میں تبدیل کر دیا. جو پہلے جسم میں بیماری تھی, تکلیف تھی, نقصان دہ امراض تھے, ہم نے ان کو بدل کر خوشحال کر دیا, صحت مند کر دیا. ثم بدلنا, پھر بدل دیا ہم نے مکان السیئۃ الحسنۃ, حسنہ سیئہ کے بدلے. مکان کے معنی جگہ, تو سیئہ کی جگہ حسنہ, بدحالی کی جگہ خوشحالی, بیماری کی جگہ صحت و عافیت, تبدیل کر دیا ہم نے. کتنا دیا؟ حتیٰ یہاں تک کہ عفو کے معنی خوشحال ہو جانا, بڑھ جانا, بڑھتے چلے گئے. عفو کے اور بھی معنی آتے ہیں, عفو کے معنی مٹانے کے بھی آتے ہیں, معاف کرنے کے بھی آتے, لیکن قرآن کریم میں عفو کے معنی استعمال ہوئے ہیں بڑھوتری کے آتے ہیں, بڑھ جانا. جیسے عفن نبات, سبزہ بڑھ گیا. عفش شہم, چربی بڑھ گئی. تو عفا کے معنی بڑھنے کے بھی لیے حتیٰ عفو, یہاں تک کہ روح خوب ترقی کر گئے. ترقی کرتے 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 اتنا زیادہ خوشحال ہو گئے, کہنے لگے وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء. تحقیق یہ ہے کہ چھوا ہمارے آبا و اجداد کو, وہی لفظ دیکھیے الضراء, بیماریوں نے یا مصیبتوں نے یا افلاس نے, تنگیوں نے پکڑ لیا تھا ہمارے آبا و اجداد کو. والسراء, یہ سرور کے معنی خوشی کے آتے ہیں, سرور اور سر, خوشحالیاں. تو ہمارے آبا و اجداد کو دو حالتیں آئیں, ایک ذرہ کی اور ایک سرہ کی, یعنی کبھی خوشحالی آئی, کبھی غربت آئی, کبھی بیماری آئی, کبھی صحت مند ہوئے. مطلب یہ ہوا کہ یہ احوال بدلتے رہتے ہیں. جیسے آبا و اجداد کو دونوں حال آئے, ہم کو بھی شاید دونوں حال آئے. پہلے تنگیاں آئی تھیں, اب خوشحالیاں آ گئی. یعنی اس کا تعلق ایمان سے تقوی سے نہیں ہے, اس کا تعلق حالات سے ہے. جیسے آج بہت سے لوگ کہتے ہیں دنیا میں کوئی خالق مالک رازق نہیں ہے, یہ تو نیچرل ہے, خود بخود زمین میں قوت نمو ہے, خود بخود آسمان سے پانی برسنے کا نظام ہے, چلتا رہتا ہے, تو نیچرل ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو احساس نہیں ہوا کہ ماں باپ کی خوشحالی اور تکلیف کیوں آئی تھی اور ہمارے پاس افلاس اور تنگدستی کیوں آئی, خوشحالی کیوں آئی, کوئی احساس نہ ہوا. اس کو حالات کا اور ماحول کا سمجھتے گئے کہ نتیجہ یہ فاخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. تو ہم نے ان کو پکڑا اچانک, ان کو ہم نے پکڑ لیا, وهم لا يشعرون, اور ان کو شعور بھی نہ ہوا کہ ہم پکڑے جا رہے ہیں, پکڑ لیے گئے. اس کے بعد اس پر تبصرہ ہے, اگر یہ لوگ جن کو ہم نے پکڑا ہے
اگر یہ لوگ بجائے یہ سوچنے کے کہ حالات سے ایسا ہو جاتا ہے, زمانے کی گردش سے ایسا ہو جاتا ہے, یہ سمجھتے کہ اللہ کے حکم سے ایسا ہوتا ہے, ایمان اختیار کر لیتے, تقوی اختیار کر لیتے, تو ہم زمین و آسمان سے برکتیں برساتے ان کے اوپر اور اپنے پاؤں کے نیچے سے کھاتے, اپنے اوپر سے کھاتے, خوشحالیاں ہی خوشحالیاں ہوتی. ان کا گمان کیا تھا کہ حالات پہ انحصار ہے, کبھی ایسا کبھی ویسا. یہ گمان نہیں آیا کہ ایمان کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے. ولو ان اهل القرى آمنوا, اور اگر بے شک اہل قرآن, اہل گاؤں, قريہ والے, بستی والے ایمان لے آتے, واتقوا, اور ڈر جاتے اللہ سے, پرہیزگار بن جاتے, لفتحنا عليهم برکات من السماء, تو ہم کھول دیتے ان کے اوپر برکتیں آسمان سے اور زمین سے. برکات جمع ہے برکت کی, زیادہ ترجمہ ہوتا. کس کو کہتے ہیں برکت؟ زیادتی کو برکت کہتے ہیں لغت کے اعتبار سے. برکت پر گفتگو بہت ہو چکی ہے. بابرکت ہے اللہ کا نام, تبارکتا یا ذا الجلال والاکرام, آپ ہی بابرکت ہیں اے بزرگی والے, کرامت والے, جلال اور عظمتوں کی مالک, آپ ہی زیادہ بابرکت ہیں. بابرکت کا ترجمہ کیا ہے؟ کسی بھی چیز کی مقدار پر نگاہ مت رکھو, اس سے جو کام لینا ہے وہ زیادہ سے زیادہ کام لیا جائے, اس کو برکت کہتے ہیں. ایک آدمی ایک کپڑا لیتا ہے, اتفاق سے وہ کپڑا خراب نکل جاتا ہے, 2-4 دن میں ضائع ہو جاتا ہے, جل جاتا ہے, پھٹ جاتا ہے, کچھ بھی ہو جاتا ہے. دوسرا لیتا ہے آدمی, وہ اس کی زندگی میں بہت دن تک پہنتا ہے, 10 سال پہنتا ہے. یہ کیا ہے؟ کپڑا زیادہ استعمال میں آنا, یہ کپڑے کی برکت ہے. کسی چیز کا زیادہ نفع دینا, یہ اس کی برکت ہے. چھوٹا سا گھر ہے مگر اس کے ذریعے سے بڑی خوشحالی ہے, تو برکت ہے. ایک ہی بیٹا ہے, وہاں ہونہار ہے, اس سے نفع پہنچتا ہے بہتوں کو, تو برکت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کئی معجزات ہیں, آپ کو سنا چکا ہوں. 300-400 آدمی ہیں, ایک لوٹا پانی ہے, سب کے واسطے وضو کرنے کا, نہانے کا کام دے رہا ہے, تو برکت ہے پانی میں. کھانا 3 آدمی کا ہے, 300 کھا رہے ہیں, کھانے کی برکت ہے. کم سے کم اس سے نفع زیادہ, اس کو برکت کہتے ہیں. زمین کی برکت یہ تھی کہ خوشحالی مرضی کے مطابق زمین سے غلے, سبزیاں, ترکاریاں ہر چیز نکلے فراوانی کے ساتھ. آسمان کی برکت یہ ہے کہ جب چاہے پانی برسے. ایک روایت میں یہ بھی ہے, رات میں پانی برسے اور دن میں نکل جائے تاکہ لوگوں کے کام کاج میں حرج نہ ہو. یہ اللہ کی طرف سے انعامات کی ایک شکل ہوتی ہے. ہم سنا کرتے تھے پہلے حیدرآباد میں رات میں بارش ہوا کرتی تھی اور دن میں خوشحالی کھل جاتے تھے. پہلے کے لوگ بتاتے ہیں کہ رات میں بارش ہوا کرتی تھی زیادہ, تو رات میں بارش کا ہونا اور دن میں کام کاج کے واسطے کھل جانا, یہ برکتوں کا ایک ذریعہ, کام میں حرج بھی نہ ہو اور جہاں جہاں پانی کی حاجت ہے وہاں سیلابی بھی ہو. تو آسمان اور زمین کی برکت ہم کھول دیتے ان پر اگر وہ متقی بن جاتے اور ایمان لے آتے. ولکن کذبوا, لیکن انہوں نے جھٹلایا. فاخذناہم, تو ہم نے ان کو پکڑا. بما كانوا یکسبون, اس وجہ سے کہ وہ جو کسب کرتے ہیں, اعمال بد کرتے ہیں. یعنی کیا اعمال بد ہیں؟ ایمان کے بجائے کفر, تقوی کے بجائے فسق, ان دونوں کی وجہ سے ہم نے ان کو پکڑ لیا ہے. یہ ہے بما كانوا یکسبون. اس آیت کو آپ سامنے رکھیں گے, اور گزشتہ درس میں ایک آیت آ چکی ہے, فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء. اس آیت کو سامنے رکھیں گے تو ایک ظاہری اشکال پیدا ہوگا. وہاں کہا گیا تھا کہ جب لوگوں نے اللہ کی نصیحتوں کو فراموش کر دیا, فلما نسوا ما ذکروا به, نصیحتوں کو فراموش کر دیا, فتحنا عليهم ابواب كل شيء, دروازے ہر چیز کے ہم نے کھول دیے. تو وہاں تو تھا نصیحت فراموش کی گئی تو دروازے کھل گئے رحمت کے, اور یہاں ہے اگر وہ ایمان اور تقوی قبول کر لیتے تو دروازے کھل جاتے. تو دروازہ کھلنا موقوف ہوا ہے ایمان اور تقوی پر, اس آیت کے ذریعے معلوم ہو رہا ہے. اور اس آیت میں معلوم کیا ہوا؟ نصیحتوں کو فراموش کر دیا تو رحمتیں آئیں, دروازے کھل گئے. ہم نے کہا تھا وہ استدراج ہے, ڈھیل ہے. مثال بھی دیا تھا وہیں اسی آیت میں, فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون. یہ پوری آیت پر میں نے واقعہ سنایا تھا آپ کو. چوہا جب گھر میں آیا, دیکھا چوہے دانی کھلی ہوئی ہے اور اس میں روٹی کا ٹکڑا لگا ہوا ہے اور اس میں گھی بھی ہے, خوشبو سے مچل کے ناچ رہا ہے. جیسے اندر داخل ہوا, خوشیوں سے پورا نہیں سمایا, منہ لگاتے ہی دروازہ بند ہو گیا. اب سمجھ میں آیا کہ گھی کیوں تھا. یہ گھی لگایا گیا تھا ضیافت کی خاطر نہیں, ان کو پکڑنے کی خاطر. اب معلوم ہوا. تو سورہ انعام کی اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں وہاں جو گھی اور دروازے رحمتیں کھلے تھے وہ تو پکڑنے کے واسطے تھے, ان کو دنیا کی آفتوں میں ڈالنے کے واسطے وہ تھے. لیکن یہاں جو ہے دروازہ رحمت کا جو کھلتا ہے ایمان تقوی کی بنیاد پر, یہ تو دونوں جہان کی کامیابی کے واسطے. بظاہر 2 آدمی خوشحال ہوتے ہیں, ایک تو فاسق و فاجر, ایک متقی پرہیزگار. دونوں کا فرق کیسے کریں گے؟ اس پر خدا کا غضب ہے اور پکڑ ہے, اس پر خدا کی رحمت ہے, کیسے پتہ کریں گے؟ حدیث میں آتا ہے بظاہر سمجھ میں نہیں آتا, بظاہر سمجھ میں نہیں آتا. لیکن یہ دیکھ لو, جو اللہ سے ڈرتا ہو اور اللہ کے احکام کی پابندی کرتا ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک عمل کو سنت سمجھ کر اس کی اتباع کرتا ہو, خوشحال ہے, بابرکت ہے, تو سمجھ لو کہ اس کے واسطے دروازے رحمت کے یہاں بھی کھل گئے ہیں اور وہاں بھی کھل گئے ہیں. اور کوئی شخص اگر یہاں دنیا میں نہ قرآن سے مطلب ہے, نہ حدیث سے, نہ صحابہ سے, نہ رسول سے, نہ دن میں نہ رات میں, ہمیشہ فسق و فجور میں لگا ہوا ہے, پھر بھی دنیا کے دروازے کھل گئے ہیں, تو اب سمجھ جانا کہ اس کے دروازے چوہے کی طرح کھلے ہیں, پکا جائے گا. ان دونوں آیتوں کا فرق کرنے کے واسطے اصول کیا ہے؟ دنیا میں سختی ہو یا خوشحالی ہو, دونوں صورتوں میں ہمیں اللہ کی اطاعت کرنا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانا ہے. اگر اس کی وجہ سے برکتیں آئیں تو یہ اضافہ ہیں, اور اس کی بنا پر کچھ تنگی آئیں تو یہ آزمائش ہے, کیونکہ آزمائش کے 2 طریقے ابھی سن چکے ہیں آپ. پہلے ہم سختی ڈالتے ہیں تاکہ وہ روئیں اور باز آ جائیں, پھر خوشحالیاں پیدا کرتے ہیں تاکہ اب کم سے کم سمجھ میں آ جائے. خوشحالی بھی بدحالی بھی اب بھی نہیں مانتے تو ہم پکڑ لیتے ہیں. سورہ انبیاء میں اللہ فرماتے ہیں نبلوکم بالشر والخیر فتنہ, نبلوکم بالشر والخیر فتنہ, یعنی بطور آزمائش کے ہم کبھی شر ڈالتے ہیں کبھی خیر ڈالتے ہیں, دونوں میں ہم جانچتے ہیں. اور یہی مضمون فرمایا اللہ نے سورہ فجر کی مشہور آیت, فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه, یہ مبتلا کیا ہے؟ ابتلا اور آزمائش ہے. مبتلا ابتلا اور آزمائش. فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمن, واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانن. كلا,
پڑھو سورہ فجر, سمجھو اس کو. جب ہم بندے کو آزمائش میں ڈالتے ہیں تو نعمتیں خوب دے دیتے ہیں, فاکرمہ ونعمہ, نعمتیں خوب, اکرام خوب, نوازشیں خوب. تو انسان کہتا ہے ربی اکرمنی, میرے رب نے میرا اکرام کیا, مجھے اس قابل سمجھا, میں ایسا ہوں. اور دوسرا رخ, واما الانسان اذا ما ابتلاه ربه, انسان کو جب ڈانٹا, تنگیوں میں رکھا, فقدر علیہ رزقہ, تنگ کر دیا رزق کو, فیقول, تو کہتا ہے ربی اہانن, اہانت کیا میری, توہین کیا میری, میں اتنا قابل, اتنا اچھا, اتنا زیادہ محنتی, اور یہ حال ہے میرا, نمازیں پڑھتا ہوں, روزے رکھتا ہوں, یہ کرتا ہوں, فلاں کرتا ہوں, سراپا سناتا. اللہ فرماتے ہیں کلا, یہ کوئی چیز نہیں ہے, کلا, تمہارا فیصلہ غلط ہے. کبھی کسی کو ہم دے کے آزماتے ہیں, کبھی کسی کو لے کے آزماتے ہیں, دے کر بھی آزماتے, لے کر بھی آزماتے ہیں. تمہارا یہ فیصلہ غلط ہے. ان سے اللہ خوش ہے تو اکرام کیا, اور ان سے ناخوش ہے تو تنگی میں ڈالا. نہیں, ہم اس سے خوش ہیں جس کو توفیق مل جائے ایمان کی, تقوی کی, جس کو ایمان کی, تقوی کی اور نبی کے روش پہ چلنے کی توفیق مل جائے, ہم اس سے خوش ہیں. اور جو فرعون کے راستے پر ہو, چاہے وہ کسی بھی حال میں ہو, خوشحال ہو یا بدحال ہو, ہم اس سے خوش نہیں ہو سکتے. خوش ہوتے ہیں ہمارے محبوب کی نقل کرنے والوں سے. یہ فیصلہ کر دیا اللہ نے. اللہ, ایسا ہرگز نہیں. یعنی دینا یہ بھی ابتلا, اور چھیننا یہ بھی ابتلا. حضرت ایوب کو کیا کیا, صبر ایوب کیا, گریہ یعقوب کیا, کیا کہنا تیرے ہجرے میں محبوب کیا. یہ پیغمبر نہیں تھے, حضرت یعقوب پیغمبر نہیں ہے, 40 سال تک روتے روتے آنکھیں سفید ہو گئی. کس کی آنکھیں سفید روتے روتے ہے, کوئی بولنے والا کہا ہوگے. قرآن گواہی دیتا ہے وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ, ان کی آنکھیں روتے روتے غموں سے سفید ہو گئی. یہ پیغمبر ہے, یہ تنگی نہیں, یہ آزمائش ہے. یوسف کی محبت زیادہ ہے یا اللہ کی محبت زیادہ ہے؟ خدا کی محبت پر بیٹے کی محبت غالب کیسے آئی؟ یہ آزمائش ہے اللہ کی. تو آزمائش تو انبیاء پہ آئی, ہم اور آپ کی طرح ہیں. اور یہ تو یعقوب کا حال ہوا. صبر ایوب بھی دیکھو, سورہ انبیاء پڑھ لو, کم سے کم روایت جو آئی ہے وہ 7 سال کی آئی ہے. 7 سال بیمار, بیماری ایسی جسم میں کیڑے, سوائے زبان و قلب کے پورے جسم میں کیڑے. کیڑا گرتا تو اٹھا کر لیتے, بولتے تیری غذا میرے جسم میں رکھا اللہ نے, لیکن زبان پہ شکوہ نہیں آیا اور قلب میں رنجش نہیں آئی. اللہ نے جب دیکھا اس حال میں بندہ خوش ہے تو کہا نعم العبد انہ اواب, کیا پیارا بندہ ہے, مجھ سے کبھی وزن نہیں ہوا. نعم العبد, کیا پیارا بندہ ہے, انہ اواب, انا وجدناہ صابرا, نعم العبد انہ اواب, میں نے صابر پایا اس کو. کتنا سختیاں, کتنا مشقتیں, کتنا کلفتیں, اولاد چلی گئی, مال چلا گیا, گھر چلا گیا, سارا جہان چھوڑ کے چلا گیا, بیوی رحمت کے بال کاٹ لیے گئے, کمزور روایت صحیح, لیکن اتنا جھیلنے کے بعد بھی پیشانی پہ بل نہیں آیا. اور کہا تو صرف مجھ سے کہا انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین, مجھے تکلیف پہنچی, انی مسنی الضر, مجھے تکلیف پہنچی, وانت ارحم الراحمین, اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. یہ انبیاء کرام کے حالات قرآن بیان کرتا ہے بتانے کے لیے. مشقت اپنوں پہ بھی آتی ہے, مشقت غیروں پہ بھی آتی ہے. ہاں, ہر حال میں بندہ صابر و شاکر ہے تو پھر کامیاب ہو جاتا ہے, اور خدا سے بزر ہو جاتا ہے, ایمان سے مایوس ہو جاتا ہے تو گواہ بیٹھتا ہے, خسرت دنیا والآخرہ. یہاں بھی گیا وہاں بھی گیا. تو 2 راستے آزمائش کے ہیں. خوشحالی کو دیکھ کر محبوب مت سمجھو, بدحالی کو دیکھ کر مبغوض اور معتوب مت سمجھو. ہاں, اگر انسان قرآن سے ہٹا ہوا ہے, رسول اللہ سے ہٹا ہوا ہے, سنت سے ہٹا ہوا ہے, صحابہ کی روش سے ہٹا ہوا ہے, ہاں اب یہ بھٹکا ہوا ہے, اب یہ خراب ہو رہا ہے, کیونکہ یہ علامت ہے خرابی کی طرف چلنے والی کی. تو آزمائش کا یہ حال رکھا اللہ نے. یہ پورے واقعات سنا کر 2 آیتوں میں کفار قریش کو تنبیہ ہو رہی ہے نبی کے توسط سے, اور کہا جا رہا ہے افامن اہل القری ان یاتیہم باسنا بیاتا وہم نائمون, کیا اہل قری یعنی بستی والے, مکے کے رہنے والے مامون ہو گئے, محفوظ ہو گئے, بے خوف ہو گئے, نڈر ہو گئے, جری ہو گئے, ان یاتیہم باسنا, کیا آ جائے ان پر ہمارا عذاب, بیاتن, راتوں رات, وہم نائمون, اس حال میں کہ وہ سو رہے ہوں. یعنی ہم اس پر بھی قادر ہیں کہ یہ سوتے رہیں اور ہمارا عذاب آ جائے, اس سے بے فکر سو رہے ہیں یہ لوگ. آگے فرمایا اوامن اہل القری, کیا معمور ہو گئے اہل قری اس بات سے, ان یاتیہم باسنا ضحی, کیا آ جائے ان پر ہمارا عذاب دن چڑھے, وہم یلعبون, اس حال میں کہ وہ کھیل رہے ہوں. 2 حال سے قادر نہیں, یا تو دن ہوگی یا تو رات, رات میں سوتے ہوں گے, دن میں کھیلتے ہوں گے, یعنی ہر حال میں کبھی بھی ہمارا عذاب آ سکتا ہے. بستی والے اس سے بے خبر کیسے ہو گئے, بے خوف کیسے ہو گئے؟ اوپر ذکر آ چکا ہے قوم لوط کا, قوم سمود کا, قوم عاد کا, فلاں کا, فلاں کا, ان سب پہ عذاب آیا. ان بدعمالیوں کے ساتھ تم متصف ہیں, تم پر بھی عذاب آ سکتا, تم بے خوف کیسا ہو گئے؟ افامنوا مکر اللہ, افامنوا مکر اللہ, کیا وہ لوگ مامون ہو گئے اللہ کے داؤں سے؟ مکر اردو میں استعمال ہوتا ہے داؤں کے معنی میں, یہاں استعمال ہوا ہے اللہ کے لیے 2 مرتبہ. افامنوا مکر اللہ فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون. اللہ کا مکر کیا ہے؟ خفیہ تدبیر. اردو میں مکر کے معنی آتے ہیں مکاری کے آتے ہیں, سازش کے آتے ہیں, منصوبے کے آتے ہیں, پلاننگ کرنے کے آتے ہیں, لیکن عربی زبان میں مکر کہتے ہیں خفیہ تدبیر. خفیہ تدبیر یہ لفظ قرآن کریم میں کثرت سے استعمال ہوا ہے اللہ کے واسطے. اللہ فرماتے ہیں ومکروا مکرا ومکرنا مکرا, انہوں نے ایک داؤں کیا تو ہم نے بھی ایک داؤں کیا. ومکروا مکرا ومکرنا مکرا, انہوں نے مکر کیا یعنی سازش کی, اور ہم نے مکر کیا یعنی ان کی سازشوں کو ناکام کرنے کا داؤں سکھا دیا. واللہ خیر الماکرین, اللہ تو بہترین داؤں والا ہے, اس کے مقابلے میں کسا چلنے والا ہے. واللہ خیر الماکرین, اس لفظ کو آپ تلاش کریں گے کثرت سے ملے گا آپ کو قرآن کریم میں. یاد رکھ لو خلاصہ, جب مکر کا لفظ اللہ کے واسطے آئے تو خفیہ تدبیر, منصوبوں کو خاک میں ملا دینے والی بات, اور جب مکر آ جائے کافروں کے لیے تو سمجھ جاؤ سازش, منصوبے. فرماتے ہیں کیا وہ لوگ اللہ کے داؤں سے مامون ہو گئے؟ مامون نہیں ہوتا اللہ کے داؤں سے مگر فاسق و فاجر, الا القوم الخاسرون, خسارے میں پڑنے والی قوم. جس کی شامت پکاتی ہے وہی اللہ کے در سے بے ڈر ہو جاتا ہے. سن رہے ہیں آپ, جو بندے یا جو قومیں اپنی شامت اعمال کے انتظار میں ہوتی ہیں وہی خدا کی خفیہ تدبیروں سے نڈر ہو جاتے ہیں, ورنہ مومن تو روز ڈرتا,
شب و روز ڈرتا ہے, صبح و شام ڈرتا ہے, ہر روز سونے سے پہلے بولتا ہے وَنَخْشَىٰ عَذَابَكَ إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ. ہم آپ کے عذاب سے ڈرتے ہیں. ایمان ہے, آنکھوں سے آنسو جاری ہیں, دل جنت کی محبت ہے, جہنم کا خوف ہے, نبی سے چاہت ہے, پھر بھی ڈرتا ہوا ہے اور کہتا ہے نخشیٰ عذابک, ہم آپ کے عذاب سے ڈرتے ہیں. نرجو رحمتک, آپ کے رحمت کی امید کرتے ہیں. یہ مومن کا حال ہے. اور فاسق کا حال کیا ہے؟ نہ یہ دعا ہے, نہ یہ وضو ہے, نہ یہ طہارت ہے, نہ یہ نماز ہے, نہ یہ قیام ہے, نہ یہ سجدہ ہے. تم جاؤ تو بھائی نماز جاؤ, کوئی مطلب نہیں. وہ کر کے بھی ڈرتا ہے, یہ نہ کر کے بھی ڈرتا ہے. یہ فرق ہے فاسق میں اور مومن میں. اور یہ فرق اللہ نے خود کہا ہے سورہ اللیل دیکھو پارہ 30 کے اندر. اللہ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ. 3 صفتیں بتائی اللہ نے. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ, جس نے دیا, آتا دیا, عطیہ یعنی خیرات کیا. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ, دے کر بھی ڈرا, وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ, اور جنت کی تصدیق کیا. 3 صفتیں ہو گئی. ہم اس کے لیے راستہ جنت کا آسان کر دیتے ہیں. اس کے برخلاف جو فاسق ہو کیا کرتا, وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ, اس کا اپوزٹ ہے بالکل. یہ وہاں آتا تھا, یہاں بخیلا بخل کیا. وہاں صدقہ ہے, یہاں کذب ہے. وہاں واتقا ہے, یہاں واستغنا ہے. یہ ڈرتا ہے, یہ مستغنی ہوتا ہے. وہ تصدیق کرتا ہے, یہ تکذیب کرتا ہے. وہ دیتا ہے, یہ بخل کرتا ہے. دیکھا یہاں نتیجہ کیسے. تو مومن دیتا بھی ہے, تصدیق بھی کرتا ہے, پھر بھی ڈرتا ہے. اور فاسق نہ تصدیق کرتا ہے, نہ دیتا ہے, پھر بھی بے خوف جاتا ہے. یہاں اللہ اسی کو فرماتے ہیں اللہ کے داؤں سے, اللہ کی پکڑ سے نہیں معمون ہوتا ہے سوائے اس قوم کے جس کی شامت پکاتی ہے. الا القوم الخاسرون, خسارے والی قوم. یہاں تک گفتگو ہوئی تھی تنبیہ کے واسطے. اب جو لوگ اس بستی میں رہتے ہیں جس بستی پر عذاب آ چکا ہے, مدین والے یا پھر سمود کی بستی والے, قوم عاد کی بستی والے, قوم لوط کی بستی والے, جو لوگ وہاں رہتے ہیں, اللہ ان سے پوچھتے ہیں کیا یہ پورے کے پورے واقعات ہلاکت کے جس کو یہ لوگ دیکھتے ہیں, ان واقعات سے ان کو سبق نہیں ملا, رہنمائی نہیں ملی, ہدایت نہیں ملی؟ جو لوگ زمین کے وارث ہیں, ان کے تباہ ہونے کے بعد کیا ان کو رہنمائی نہیں ملی کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے گناہوں کی بنا پر ان پر بھی عذاب پہنچا دیں؟ سچ یہ ہے کہ ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے, اب وہ سنیں گے نہیں.